चलो أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. زانن چھ کہ آج چھ 15 اگست 2026 اور 15 اگست چھ اس زانن ساری کی یہ انڈیپینڈنس ڈے انڈیپینڈنس ڈے. تو اس دن پر ہم نے جو لیکچر رکھا ہے وہ ہے دا رول آف مسلمز ان انڈیاز فریڈم اسٹرگل. تحریک آزادی میں مسلمانوں کا کیا رول رہا ہے تاکہ اس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. تو سوال یہ ان شاء اللہ کرو اس کے کون پرسنالٹی یعنی کون سے فریڈم فائٹرز تھے جنہوں نے اس میں حصہ لیا تھا, کون سی آرگنائزیشن تھی یا کتنے جو آرگنائزیشن بنے اس وقت جنہوں نے امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے ہندوستان کی آزادی میں, اور اسی طریقے سے کتنے تحریکیں ہیں جنہوں نے امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے کس میں, تحریک آزادی میں. تو اگر ہم بات کریں گے پہلے ہمیں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے کیونکہ ہم تبھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں نے کیا رول ادا کیا ہے, کیوں ادا کیا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے ایک تاریخی پس منظر ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ. ہسٹوریکل دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ اصلی جو مسلمانوں کو آزادی کت کیوں تک اگر پتہ آسن کہ انڈیا میں جب ہم انڈیا کو میڈیول پیریڈ میں دیکھتے ہیں, میڈیول پیریڈ از کنسیڈرڈ مسلم پیریڈ. میڈیول پیریڈ کیا ہے مسلم پیریڈ. کیوں ہم مسلم پیریڈ کہتے ہیں کیونکہ یہاں مسلمانوں نے حکومت کی 1206 سے لے کر 1857 تک, جس میں ہمارے کچھ عظیم سلطنتیں آ رہی ہیں. جیسے فار ایگزامپل انگریزوں سے پہلے یہاں جو مسلم پیریڈ تھا اس مسلم پیریڈ کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, ایک ہے دہلی سلطنت اور دوسرا ہے مغل امپائر. تو یہ ساتھ انگریزن برو چھ وچان انگریزن برو یہ حکومت کمنی مسلمان تو ضروری ہے کہ انگریز کریں قبضہ گۄڈنیٚتھ کم تلن آزادی ہند مسلمان. تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. اور دہلی سلطنت کا ٹائم پیریڈ کیا ہے 1206 سے لے کر 1526 تک. اور دہلی سلطنت میں 5 سلطنت ٹھیک, چاہے وہ مملوکس ہو, خلجی ہو, تغلق ہو, سید ہو, لودھی ہو, ٹھیک یہ بڑ سلطنت یہ کم از کم ہندوستان پہ 300 ورین حکومت کر. تمہ پتہ آئی پہ کم مغل امپائر ٹھیک ابراہیم لودھی واز ڈیفیٹڈ ان دی بیٹل آف پانی پت اینڈ دس دا بابر لیڈ دا فاؤنڈیشن آف اے نیو امپائر دیٹ از مغل. تو مغل جب آئے تو مغل امپائر بنیاد روز پر یہ حکومت فرام 1526 ٹو 1857. لیکن بدقسمتی سے کیا ہوا, دا لاسٹ رولر آف دا مغل امپائر واز بہادر شاہ اور ہی واز ڈیفیٹڈ بائی دا برٹشرز. جب اس کو ڈیفیٹ دی گئی ہے تو یہاں سے اب کالونیل پیریڈ اسٹارٹ ہوا. یعنی سو کالونیل پیریڈ یتھ مز اخ ملک اخ بیرونی ملک یعنی انگریز تم قبضہ کران کتھ پہ ہندوستان پہ. تک گوٚمُت ونان کالونیل پیریڈ. کیا ونان کالونیل پیریڈ یعنی ہندوستان پر مکمل قبضہ گو انگریزن ہند. سو چلو 1857 سے لے کر 1947. اچھا یم سال انگریزن ہند دور چلو تو ہمیں جاننا ضروری ہے کہ انگریز ہندس دورس مز اس کالونیل پیریڈ میں جہاں انگریز حکومت کر رہے تھے اب دھیرے دھیرے کیا ہوا رائز آف فریڈم اسٹرگل یا رائز آف نیشنلسٹ موومنٹ. کالونیل پیریڈس مز رائز کم فریڈم فائٹرسن ہند یعنی جو آزادی چاہتے تھے یا نیشنلسٹ موومنٹ گئی رائز ٹھیک یتھ مز کوشش کران کہ اس گژھِ کیا ہندوستان آزاد کرن کمہِ نش برٹشرز. بیک گراؤنڈ سمجھ آیا. تو اسی میں اس فریڈم اسٹرگل میں اس میں ہندو بھی تھے, اس میں سکھ بھی تھے, اس میں مسلمان بھی تھے. ہمیں یہاں پرٹیکولر بات کرنی ہے کس کی, رول آف مسلمز ان دا فریڈم اسٹرگل. بیک گراؤنڈ سمجھ آیا. چلو اب ہم انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے تحریک آزادی میں مسلمانوں کا کردار. اس لیکچر کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے. کتنے حصوں میں, کیونکہ ٹرننگ پوائنٹ ہندوستان کی ہسٹری میں ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے 1857. کیا ہے 1857 میں قبضہ برٹشرز. تو اس کو ہم اس لیکچر کو ہم 2 حصوں میں بانٹیں گے. فرسٹ ون از بفور 1857 اینڈ سیکنڈ ون از آفٹر 1857. یتھ مز وچھو کہ 1857 سے پہلے کن لوگوں نے آزادی اس نیشنلسٹ موومنٹ میں رول ادا کیا ہے مسلمانوں میں سے, اور آفٹر 1857 کے بعد کس طریقے سے مزید جو مسلمان کے فریڈم فائٹرز تھے یا موومنٹ سے کس طریقے سے انہوں نے امپورٹنٹ رول ادا کیا. تو چلیے اب پارٹ اے کی ہم بات کریں گے. پارٹ اے بفور 1857. پہلے ہم کس کی بات کریں گے 1857. آئیے. تو دا فرسٹ فریڈم فائٹر it is considered that was the Tipu Sultan. Tipu Sultan. Because Tipu Sultan, he was the ruler of Mysore at that time and a major opponent of a British expansion. انگریز چاہتے تھے اس کرو قبضہ سورسی ہندوستانس. کیا بول اس کرو قبضہ سورسی ہندوستانس. لیکن تمن یس بوڑ مطلب ریسسٹنس آئی نہ بتھ یس تمن مطلب یور ریئیکشن آئی یس تمن یور سٹرانگ اپوننٹ آو جس نے مطلب جن انگریزوں کو لگا کہ شاید ایکسپینشن جو ہماری ایکسپینشن ہے وہ کامیاب نہیں ہے, وہ کامیاب ہم کامیاب اس وقت نہیں ہو سکے جب تک ہم ڈیفیٹ کس کو نہ دیں ٹیپو سلطان. توجہ سنا ٹیپو سلطان وہ جنگی آزادی مز مسلمان گۄڈنیُک سُہ انسان ییٚمۍ کردار ادا چھُ کوٚرمُت. ٹیپو سلطان کیا چھُ, ٹیپو سلطان was kind of ruler Mysore. He fought the British in the Anglo-Mysore wars.
अंग्रेजों के ऊपर अंग्रेजों को ये जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जंग किया, किसके साथ जंग किया? टीपू सुल्तान के खिलाफ जंग। और तिमन जंगन क्या चीज गुबुल माना? एंग्लो मैसूर वार्स, क्या माना? और कंटिन्यू। लेकिन बदकिस्मती से इसको किसी ने उस वक्त जो आसपास जितनी भी सल्तनतें थी ना, छोटी छोटी जो वहां के पिटी डायनास्टीज, ताकि तिमो जो ने सपोर्ट, तिमो को सपोर्ट किया। और बदकिस्मती से क्या हुआ कि इसने बहादुरी के साथ लड़ा, शेर की तरह लड़ा, मगर फाइनली ही वाज मार्टियर्ड ऑन 4 मई 1799। वो भी शहीद का सरकार। हिंदुस्तान की आजादी में टीपू सुल्तान ने कब शहादत हासिल की? 1799। वो गॉड को टीपू सुल्तान एक हिंदुस्तान की आजादी में इंपॉर्टेंट रोल अदा कर। उसके बाद अब आइए द सेकंड वन ठीक है, क्रेडिट छी दिवन, दैट वाज सैयद अहमद बरेली। सैयद अहमद बरेली, सैयद अहमद बरेली वाज अनदर ग्रेट फ्रीडम फाइटर वी कैन से। अहमद गोबर वाला सैयद अहमद बरेलवी जो जिसका टाइम पीरियड ये है, ही वाज द रिलीजियस सोशल एंड मिलिट्री कमांडर। ताऊ ही लेड द रिलीजियस सोशल एंड मिलिट्री मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। एम ज्यादा अहम रोल अदा कर नॉर्थ इंडिया, खासकर पंजाब एरिया उसका तक सिख गमी राइज। और उन्होंने खासकर सिखों के साथ लड़ा। और फाइनली बाद में इसको भी बदकिस्मती से बैटल ऑफ बालाकोट में इसने शहादत दी 1831 में। 1831। तो सेकंड कौन था? सेकंड कौन था? सैयद अहमद बरेली। सैयद अहमद बरेली। नाउ कम्स टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनदर मूवमेंट, दैट इज फराजी मूवमेंट। दैट इज फराजी मूवमेंट। ये जो फराजी मूवमेंट है ना, ये राइज हुई है बंगाल में। ताकि को राइज बंगाल में। और हुआ द फाउंडर ऑफ दिस फराजी मूवमेंट हाजी शरीयतुल्लाह। हाजी शरीयतुल्लाह was so that important person, gives an important role अदा कर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ताकि बिफोर 1857 की हम बात कर रहे हैं। और हाजी शरीयतुल्लाह यूज हुआ ताकि बंगाल में बनो इंडियन फराजी मूवमेंट, ताकि खासकर एम्फेसिस रिलीजियस रिफॉर्म एंड सोशल डिसिप्लिन एक्सपेक्ट करें ज्यादा। और इसके बाद जो इस फराजी मूवमेंट को एक अच्छी मुनज़्ज़म तरीके से एक मूवमेंट बनाता है, तो वो है उसका जानशीन सक्सेसर, दैट वाज दादू मियां। और एब्सोल्यूट टाइम पीरियड 1862 ताकि एक्सपेंडेड द मूवमेंट अमंग पीजेंट्स, ताकि कोई ज्यादा पीजेंट के इट एक्सप्लॉइटेशन एलाइट क्लास, ताकि लोअर क्लास में पर जुल्म गसन। और एनकर को युगों को फराजी मूवमेंट ने पीजेंट्स को ज्यादातर अवेयर किया। रिमेंबर बिकॉज़ फ्रीडम मूवमेंट उसको खाली बड़े लीडर होत नहीं, बल्कि आई तमाम लोग अवेयर करा। और युग से पीजेंट्स में ज्यादा अवेयर कर तक में वारी हम इंपॉर्टेंट रोल अदा करबो। और तिमन में एक मूवमेंट हाजी शरीयतुल्लाह की, जिसने खासकर पीजेंट्स पे जो जुल्म हो रहा था, ताकि और उस पीजेंट अवेयरनेस ताकि कुछ इंपॉर्टेंट रोल अदा करन को हाजी शरीयतुल्लाह और दादू दिया। और यूवी बानो कोस मूवमेंट को फराजी मूवमेंट। ठीक। तो यहां तक हमने पढ़ा है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं 1857। देखिए बदकिस्मती से क्या हुआ, फाइनली ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया। हिंदुस्तान पर कब्जा 1857। मुसलमानों की हुकूमत थी। मैंने पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बताया, हुआ था लास्ट रूलर बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर शासन मुगलों में लास्ट रूलर ये। और तभी डिफीट क्या दिस बड़ी सा डिफीट दिस सल्तनत पकड़े ना मुसलमानों ने। साढ़े 76 वर्ष दिल्ली सल्तनत को मिला के कम से कम ये तकरीबन 650 सालों तक मुसलमानों की हुकूमत हिंदुस्तान पर। वही सा अचानक गिरी, यही गिरी वो कैसे ना नाराज। और खासकर कैसे नाराज को मुसलमान मायूस है। क्यों? क्योंकि मुसलमान इसलिए मायूस है कि मुसलमान सल्तनत समझ, इसलिए यहाँ मुसलमानों एक रिवोल्ट, एक बगावत स्टार्ट की अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तब वन गो रिवोल्ट ऑफ 1857 जिससे 8th क्लास में पढ़ी। सो इस स्टोरी अगर आप 7th की हिस्ट्री को पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर, और 8th की हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑफ द मेकिंग ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो सच चैप्टर सोल कवर करा। और जब हम देखते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 में, ये रिवोल्ट शुक्र मुसलमान क्या स्टार्ट। और इसमें जो लीडर है ना, वो उसको बनाया गया बहादुर शाह जफर को बनाया गया। यानी बहादुर, और इसमें तमाम लोगों ने साथ दिया। यानी तमाम लोग माना कि करो आजादी के ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाएंगे और हम फिर से मुस्लिम सल्तनत यहाँ कायम करेंगे। उनके तक में सोन हिंदू मुस्लिम सिख मुसलमान की क्या दिवा साथ दिवा। तो 1857 में क्या हुआ? 1857 वाज द लार्जेस्ट वाइड स्प्रेड अपराइजिंग। रिमेंबर 1857 च बड़ बार अख गोंड रिवोल्ट आसन थ्रू आउट द इंडिया। या तो समझो लार्जेस्ट रिवोल्ट। लेकिन बदकिस्मती से ये जंग हुआ है। ये जो पहला ही जंग था ना, याद रखिए। अच्छा माना रिवोल्ट ऑफ 1857 इज आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या बोल माना? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जंग आजादी जो है ना, पहली जंग आजादी कब लड़ी गई? 1857। लेकिन बदकिस्मती से ये हमने हारा। ठीक है, अहमद से के हम जो वारिया सपोर्ट अगर इंटरनल काजेस तो एक्सटर्नल, खासकर उस स्टेज थोड़ा कमजोर दे मुसलमान, ताकि उसको बहादुरी या ऐसा स्ट्रेंथ इसने मिलिट्री स्ट्रेंथ किया। ये किस तरह अंग्रेजों इसका खत्म कर और अंग्रेज आया था हिंदुस्तान पर हुकूमत करने। तो लेकिन इसमें एक सिफत क्या था? रिवोल्ट ऑफ 1857 मुस्लिम्स, हिंदूज एंड अदर ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस बैटल, इन दिस रिवोल्ट। अहमद हिंदू की शमूलियत, अहमद को मुसलमानों की शमूलियत। उसके बाद अगर हम देखेंगे ना मेजर मुस्लिम फिगर्स, यानी अहमद को इंपॉर्टेंट क्यों फिगर्स क्यों पर्सन फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है इन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो था अगर हम बात करेंगे बहादुर शाह जफर, लास्ट मुगल एम्पायर था। उसके बाद बेगम हजरत महल, ताकि वुमन में से लीडर ऑफ रेजिस्टेंस इन अवध, ये अवध में जो यूपी में है, यूपी में ये राइज हुआ है। उसके बाद मौलवी अहमदुल्लाह शाह, ताकि ये था प्रोमिनेंट रिलीजियस स्कॉलर एंड रेबल, ताकि इसी तरीके से और बखत खान, ही वाज एक्सपीरियंस्ड सोल्जर फ्रॉम बरेली, ताकि की साथ बेहतरीन खतरनाक सोल्जर। इसी तरीके से खान बहादुर खान, ताकि ही लेड रेजिस्टेंस इन बरेली, ये भी बरेली ही कहा था। मुफ्ती सदरुद्दीन खान अज़ुद्दा,
He was a Delhi scholar as well as a Grand Mufti and close associate of Mirza Ghalib. Mirza Ghalib was very close to Mufti Sadruddin Khan, or your scholar the Grand Mufti, or he also played an important role in the freedom struggle. वो युगों revolt of 1857 में कुमो मुसलमानों जो बड़े लीडरों important role अदा करो. उसके बाद हम बात करेंगे now part B after 1857. उससे पहले क्या था? उससे पहले क्या था? 1857. देखो अब हम बात करेंगे आफ्टर 1857 के बाद कौन से ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने जंग आजादी में इंपॉर्टेंट रोल अदा किया. अगर हम बात करेंगे द फर्स्ट क्रेडिट गोज टू द सर सैयद अहमद खान अलैहि रहमा. ठीक, सर सैयद अहमद खान जो था इसका टाइम पीरियड है 1817 टू 1898. 1817 टू 1898. ठीक है. सर सैयद अहमद खान ही प्रमोटेड मॉडर्न एजुकेशन एंड दिस रादर मुसलमानों मस्ट रिमेंबर, ये इस बात को याद रखिए, ये कोई रेबल नहीं था, इसने बगावत सिर्फ नहीं की, इट जर्मन कोर्ट अलबत्ता इसने मुसलमानों को तालीमी लिहाज से अवेयर किया. एजुकेशन पर जोर. अगर हमने जंग हारा, अगर हम अंग्रेज हम पर गालिब हुए, अगर अंग्रेजों ने यहाँ हुकूमत की मुसलमानों को डिफीट दी गई, बड़ा रीजन मुस्लिम्स आर फार अवे फ्रॉम द मॉडर्न एजुकेशन. इस वक्त मुसलमान जदीद तालीम से दूर है, इसलिए हमने अंग्रेजों से क्या हारा, इसलिए इनका ज्यादा कोशिश करता है मॉडर्न एजुकेशन. इसलिए इसने एक स्कूल बनाया, फिर वही कॉलेज बना और फिर आज वही हिंदुस्तान की मशहूर यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. तो सर सैयद अहमद खान ने ज्यादातर बात की किसकी? मॉडर्न एजुकेशन. चलिए जो इसकी आज जो है ना यूनिवर्सिटी ANU, तब कॉलेज, तब नाम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज. जैसे कॉलेज बनो कंसल्टेंट नाम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज. ये बना है अलीगढ़ में 1875. वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसकी फाउंडेशन कब रखी गई थी? 1857. आज जो है ANU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. ठीक है. Encouraged scientific and intellectual development, build institutions and educated networks, certificate and number one and ज्यादा फोकस क्या? एजुकेशन. क्योंकि आजादी सिर्फ ये नहीं है कि कानून भगाओ, आजादी ये भी होती है कि किन लोगों ने किस तरीके से लोगों को उस वक्त बेदार किया. तो एजुकेशनली, इंटेलेक्चुअली मुसलमानों में एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जिसने मुसलमानों को फिक्री तौर पर बेदार किया. वो कौन था? सर सैयद अहमद खान. ठीक है. उसके बाद comes to the next, the most famous personality, that is Maulana Abul Kalam Azad. Maulana Abul Kalam, और इसे सारी पता, he was the first education minister of India. चलिए, और Maulana Abul Kalam Azad का टाइम पीरियड क्या? 1888 से लेकर 1958 तक. चलिए, वो इनकी लीडर्स जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है ना, जिनकी याद था. तो ये बस मौलाना अबुल कलाम आजाद जिसने तहरीक आजादी में सबसे ज्यादा मुसलमानों की तरफ से इंपॉर्टेंट रोल अदा किया. ही वाज आल्सो द मुफस्सिर. चलिए, जो आयत मुफस्सिर, इसने कुरान का तफसीर भी लिखा, और यहाँ पर फ्रीडम फाइटर थी, यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर थे बनो इंडिया. चलिए, तो ये बहुत मशहूर है अबुल कलाम आजाद. ये वाला स्कॉलर बेसिक जर्नलिस्ट थी, और उसके साथ साथ लीडिंग इंडियन नेशनलिस्ट. ताकि खतरनाक, यानी ठीक है, योसु ये पाकिस्तान मतलब अपोजिट को ये नहीं चाहता था कि पार्टीशन हो. रिमेंबर, योस वाला कि मुसलमान के साथ हिंदुस्तान से और मिलजुल कर हम रहेंगे ताकि हम हिंदुस्तान को क्या स्ट्रांग बनाएंगे. तब उसी अली मोहम्मद जिन्ना से आइडियालजी से अपोज करना चाहिए. उसके बाद ही फाउंडेड अल हिलाल. ये जो पढ़ना जर्नल आसान, ये से कि लगता है साथ बेदार चुका. ताकि वो कौन सा जर्नल था? अल हिलाल. क्या वो अल हिलाल 1912 में शुरू किया मतलब एमिशन हुआ. अगर हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है ना, तक नहीं, ये सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर बात करता था, इसीलिए ये नहीं चाहता था कि क्या पार्टीशन हो. चाहिए वो. उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज अनदर मूवमेंट. हालांकि ये को मैं मेंशन किया फिलहाल यहाँ हम पार्टीशन की बात नहीं करते, यहाँ फिलहाल कहते हैं कि क्यों मुसलमानों ने आजादी में इंपॉर्टेंट रोल अदा किया. मुसलमानों की पहली मूवमेंट जो बनी थी वो थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. मुस्लिम लीग 1906. हालांकि इस मुस्लिम लीग ने लेटर ऑन यूं ही बनो पाकिस्तान. मुस्लिम लीग की यहाँ से जो तारीख है ना, ये सारा अलग मुल्क क्या सारा, मगर फिलहाल हम पार्टीशन की बात नहीं करते. हम कहते हैं कि कौन से थे जिन्होंने आजादी में इंपॉर्टेंट रोल अदा, तब मुझे इंपॉर्टेंट रोल अदा करा इंडियन मुस्लिम या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. ये बनो ढाका हसमत 1906. ठीक है. उससे पहले हिंदुस्तान ने एक मूवमेंट एक पार्टी बनाई थी, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस. लेकिन इन सब मुसलमानों बनो कि वो क्या बनो गुबर कि वो बनो इन 1906 में क्या बनाया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 1906 में. ठीक. तो इसमें इंपॉर्टेंट जो लीडर होता है वो होता है मोहम्मद अली जिन्ना. मोहम्मद अली जिन्ना. ठीक. तो next to the most important movement, that is Silk Letter movement. That is Silk Letter movement 1910s. यानी अगर हम कहेंगे ना उलमाओं में से सबसे बेहतरीन और सबसे कामयाब तरीन, अगर हम कह सकते हैं तहरीकों में से, आजादी में जदोजहद आजादी में अगर कोई तहरीक थी अंग्रेजों के खिलाफ उलमाओं में से, क्योंकि इस मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले कौन थे? उलमा थे. वो थी सिल्क लेटर मूवमेंट. और ये सिल्क लेटर मूवमेंट जो ना, ये जो 1910 तक स्टार्ट हुआ, लेकिन और चलना बाज़ कुछ एमिश बुनियाद में 1913 सिल्क लेटर मूवमेंट. इट इज आल्सो कॉल्ड रेशमी रुमाल तहरीक. अच्छा, इसको ध्यान नाम है रेशमी रुमाल. क्या ना, और रेशमी रुमाल जो है ना इंपॉर्टेंट रोल अदा को इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. तो वो अटैच करना रेशमी रुमाल. दरअसल ये सारी उलमा ना ये मतलब ये माना आज गए बाकी ब्यूरोनी मुल्क की क्या सपोर्ट तो वैसे सपोर्ट करे. पता रुमाल की पाई शादी रुमाल यो ससा रेशमी. पता ये उलमा लेकर और रुमाल का क्या पॉइंट्स मतलब ये ब्यूरोनी मुल्क का बस मानो क्या दियो साफ.
یہ رومال ہولڈ کرنا تھوان سیودے ٹنگن ات ما شکی یہ کتو علما تہ چالان مومنٹ کت ہندوستان آزادی من کت علما کردار ادا کورمت تم رومالن پہ لکھان کیا امپارٹنٹ اگر کیا پوائنٹ آسان تاکہ باقی بیرونی ترقی ہو ایجپٹ ہو یورپ ہو تمہ تام واتن اور یہ رومالن پہ لکھان پتہ رومال تمہیں چندس نیران کیا ٹھیک تو یہ سلک لیٹر موومنٹ کر ون آف دا گریٹسٹ پرسنالٹی آف دیوبندی پھر آپ دیوبندی سکالر آسان یمس نام مولانا محمود حسن امس ونان شیخ الہند اس کو کیا کہا جاتا ہے شیخ الہند مولانا محمود حسن علیہ رحمہ سہ ریشمی رومال یعنی تحریک یہ سٹارٹ کران اور اس کا امپارٹنٹ جو اس ریشمی رومال تحریک کا another جو امپارٹنٹ پرسن ہوتا ہے دیٹ از عبید اللہ سندھی worked to organize anti-British resistance and seek external support. تکیازِ یہ روٹُکھ تہِ پتہٕ افغانستانس منٛز یعنی یہ سلک لیٹر موومنٹ یۄس چھےٚ نا یہِ گٔے پتہٕ مطلب بٕتھِ بدقٕسمتی سان یہِ روٚٹ پتہٕ مطلب ییٚلہِ انگریزو اَتھ مطلب واریاہ پوٗچھ تاچھ اِنویسٹِگیٹ کوٚر تہٕ فاینلی عبید اللہ سندھی چھِ پتہٕ رٹان کوٚت کتہِ افغانستانس منٛز یعنی پتہٕ یۄس یہِ موومنٹ چھِ یہِ آیہِ پتہٕ ختم کرنہٕ اور أتھۍ منٛز چھِ أسۍ تَوَے وَنان یہِ جو ہے نا مولانا محمود الحسن ییٚمہِ ساتہٕ انگریزن باسیو نا بیٚیہِ اوس أمۍ فتوا تہِ دیُتمُت اس نے ایک فتوا بھی دیا تھا کہ انگریز کے فوج میں حرام ہونا ہے یعنی کہ اس نے انگریزن میں شرکت کری فوجس میں کیا حرام اسی لحاظ سے اس کو پھر قبضے میں لیا گیا یعنی اس کو کیپچر اور پتہٕ سوزُکھ سُہ مالٹاہس منٛز یعنی مالٹا تمہیں ست سمندر پار یہ غالباً میڈیٹرین سی یس مجھے آئی لینڈ لۄکُٹ مالٹا تو جیلس منٛز سوزُکھ یہِ توٗرۍ مالٹاہس منٛز کون حضرت محمود الحسن یعنی شیخ الہند علیہ رحمہ اور امیک ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بار فگر کُس چھُ سلک لیٹر موومنٹ آسان مولانا عبید اللہ سندھی تو سلک لیٹر بھی ایک ایسی تحریک ہوتی ہے جو جنگ آزادی میں امپارٹنٹ رول ادا کرتا ہے اس کے بعد اگر ہم مزید علماؤں کی بات کریں گے ٹھیک دارالعلوم دیوبند اس وقت بن چکا تھا ٹھیک اور دارالعلوم دیوبند سکالر تمو امپارٹنٹ رول ادا کورمت جنگ آزادی میں جس طریقے سے سلک لیٹر موومنٹ مولانا محمود حسن عبید اللہ سندھی علیہ رحمہ اسی طریقے سے اس میں امپارٹنٹ ادر جو دیوبندی سکالر ہوتے ہیں مولانا محمد قاسم نانوتوی علیہ رحمہ ٹھیک تکیاز اگر بغاوت تجمو کیا لیکن انہوں نے پہلے سے ہی مسلمانوں کو اویئر کیا تھا کہ مطلب از گژھِ پنن سا کھوئی ہوئی جو سلطنت اس بیٚیہِ واپس یہ تو مولانا قاسم نانوتوی حالانکہ ہی از اے فاؤنڈنگ ممبر آف دا دارالعلوم دیوبند ٹھیک امس ونان کہ بانی کا دارالعلوم دیوبند اسی طریقے سے مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ رحمہ ایک امپارٹنٹ رول ادا کورمت اور اسی طریقے سے مولانا عبد الباری فرنگی محل علیہ رحمہ اس نے بھی امپارٹنٹ رول ادا کیا ہے تحریک آزادی میں اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے مزید تحریکوں کی تو سلک لیٹر موومنٹ کے بعد اگر فریڈم اسٹرگل میں اور ایک موومنٹ مسلمانوں نے لانچ کی تھی مسلمانوں نے اسٹارٹ کی تھی تاکہ ہندوستان کو آزاد کرے تو وہ تھی خلافت موومنٹ وہ تھی حالانکہ یہ خلافت موومنٹ کی اسٹارٹ 1919 سے لے کر 1924 تک 1919 میں بنو خلافت موومنٹ حالانکہ یہ خلافت موومنٹ کیوں تکیازِ یہ کم قبضہ یہ کمن قبضہ برٹشر سن لیکن مطلب اگر ہم ہندوستان سے باہر جائے گی تمہ سات ٹرکی مز سان خلافت اتھ اوٹومان امپائر اوٹومان امپائرس گھن یم انگریز گراؤن یعنی یم انگریز ہندوستان پہ حکومت کران ریمبر بہت اکثر سٹوڈنٹن پرژھان وائی دا خلافت موومنٹ واز لانچڈ ان انڈیا ٹھیک کیا یہ خلافت تھی کر نہ بلکہ اٹ واز دس موومنٹ واز لانچڈ ٹو سپورٹ اوٹومان امپائر انگریز ہندوستان پہ حکومت کران یم انگریز گھن ترقی مز کیا کریں ختم اوٹومان تکیاز تپر تہ پروگرام مطلب گریٹر اسرائیل بناو مسلم دنیا کرو قبضہ اسی لیے یم سات یہ مسلمانوں کی خبر وز کہ یم انگریز گھن اوٹومان امپائر کیا کریں ختم تو اس اوٹومان امپائر کو بچانے کے لیے یہاں کے جو فریڈم فائٹرز تھے دے لانچڈ اے موومنٹ نون ایز خلافت مگر یہ خلافت موومنٹ پہ یہ آزادی مز فریڈم اسٹرگل میں امپارٹنٹ رول ادا کریں تک ات خلافت موومنٹ باضابطہ گاندھی جی تہ کیا سپورٹ کران تو ان کا فاؤنڈر کون تھا میجر لیڈرز کی اگر ہم بات کریں گے حالانکہ ات مجھ مطلب خلافت موومنٹ واز لانچڈ بائی دا ٹو بردرز علی بردرز کیا ونان علی بردرز the most important was مولانا محمد علی جوہر اور دوسرا تھا مولانا شوکت علی یہ زبار یوں کا خلافت موومنٹ یہ کیا اسٹارٹ اور اس کے بعد ان دو کے بعد میجر لیڈر جو تھے وہ تھا مولانا ابوالکلام آزاد مولانا ابوالکلام آزاد نے پورا سپورٹ اسی طریقے سے حاکم اجمل خان اس نے بھی کیا سپورٹ کیا ہے اسی طریقے سے مولانا عبد الباری فرنگی محل سپورٹ جو خلافت موومنٹ اس کے بعد آئیے خلافت موومنٹ اینڈ نان کوآپریشن موومنٹ مجھے میں کیا پوری یہ مینشن بیکاز خلافت موومنٹ گئی لانچ ٹو سپورٹ دا اوٹومان اور 1920 میں گاندھی جی کا موومنٹ لانچ دیٹ از این سی نان کوآپریشن موومنٹ گاندھی جی کو موومنٹ لانچ کران نان کوآپریشن موومنٹ اس گاندھی جی ون ات مز مسلمان تہ دن کا ساتھ ات مز مسلمان تہ دن تو گاندھی جی نے کیا کیا گاندھی جی نے کہا کہ اگر میں مسلمان مطلب اگر مسلمان ون تھی کرو مے سپورٹ بہ ون تمن بہ کر خلافت سپورٹ خلافت موومنٹس اور تم کرن سپورٹ نان کوآپریشن موومنٹ یعنی گاندھی جی یژھان کہ کرو اک لارج پیمانس پہ کرو اک موومنٹ لانچ نان کوآپریشن موومنٹ مگر تک نان کوآپریشن موومنٹس مز گئی تمام لوگ کیا کریں شمولیت مگر وہ تبھی کر سکتے ہیں جب مسلمانوں کو بھی وہ کیا مائل کریں تو مسلمانوں کو اپنی طرح مائل کرنے کے لیے اس نے کہا کہ ہم خلافت موومنٹ کو ساتھ دیں گے اور جو مسلمان ہیں تم گھن خوش تم گاندھی جی مثال کے طور پر اس دن ساتھ اس کے گاندھی جی ساتھ دیو تو اس طریقے سے خلافت اور نان کوآپریشن موومنٹ کیا اکٹھے چلی اس کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں another important organization جو سنسار بنو دیٹ واز جمعیت علماء ہند جمعیت علماء we can say it is an organization of the Deoband movement
دارالعلوم دیوبندس اخ پولیٹیکل پارٹی پولیٹیکل برانچ سو گومت جمعیت علماء ہند اور یہ جمعیت علماء ہند آئی بنانا تھا 1990 میں اور جمعیت علماء ہند ات مجھے امپارٹنٹ لیڈرس جیسے مولانا مفتی کفایت اللہ علیہ رحمۃ ٹھیک تم کو سپورٹ اسی طریقے سے مولانا محمود حسن مولانا حسین احمد مدنی مولانا عبد الباری فرنگی محل مولانا ابو کلام آزاد یہ امپارٹنٹ رول ادا کر رہے تھے کس میں جمعیت علماء ہند اسی لیے آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ تحریک آزادی میں مسلمانوں کا کتنا بڑا کردار ہے کہ تحریک آزادی میں مسلمانوں امپورٹنٹ رول ادا ہو اگر ہم اس کے بعد بات کریں گے اور ایک جو انٹلیکچولی مسلمانوں کو انٹلیکچولی بیدار کرنے کے لیے اگر مسلمان فکری طور بیدار کا موومنٹ بیاکھ آفٹر دا سر سید احمد خان ٹھیک ایجوکیشن یا انٹلیکچولی طور بیدار کرن دیکھ جامعہ ملیہ اسلامیہ امی بنیاد کرا گومت تراؤن 1920 علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد پڑی 1870 اور جامعہ ملیہ اسلامیہ ونکس بڑھ یونیورسٹی اور امیچ بنیاد کر گومت 1920 میں اور امپارٹنٹ پرسنالٹیز ایسوسیٹڈ اٹس ارلیئر ڈیولپمنٹ یعنی کم جامعہ ملیہ یمو زن مسلمان فکری لحاظ انٹلیکچولی لحاظ بیدار کر ٹھیک وہ کون تھا جیسے حاکم اجمل خان علیہ رحمہ ڈاکٹر مختار احمد انصاری مولانا محمد علی جوہر ڈاکٹر ذاکر حسین ٹھیک ڈاکٹر ذاکر نائک ڈاکٹر ذاکر حسین یہ واز دا موسٹ امپارٹنٹ ایجوکیشنسٹ ٹھیک یمو جامعہ ملیہ بنو اور یمو جامعہ ملیہ من جامعہ ملیہ اسلامیہ آلسو پلے ان امپارٹنٹ رول ان دا انڈین فریڈم اسٹرگل کیونکہ مسلمان یم بیدار کرنا فکری طور انٹلیکچولی طور وہ کون وہ آلریڈی اور ایک یونیورسٹی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ ٹھیک تو کنٹریبیوشن اگر اس وچھو نیشنلسٹ ایجوکیشن انڈیپینڈنس فرام کالونیل ایجوکیشن انفلوئنس ڈیولپمنٹ آف نیشنل کانشیسنس اس کے بعد ہم بات کریں گے موسٹ امپارٹنٹ ریولیوشنریز وہ شخص اوپن پانے لیڈر یم کا فیصلہ جو فریڈم فائٹرز کو تھے لیکن وہ بات کر رہے تھے اس ونو امن و امان سان یم ونان کہ اس پولیٹیکلی کیا آزادی یعنی ہمیں پولیٹیکلی طور پر آزادی حاصل کرنی لیکن کچھ لوگ تھے ریولیوشنریز جو چاہتے کہ ہتھیار اٹھاؤ باغی بن جاؤ بغاوت کرو اور آزادی پاؤ جیسے اس میں بھگت سنگھ ہے بھگت سنگھ واز دا ریولیوشنری پرسن سو اس نے ایسا نہیں کیا مطلب وہی کرو پولیٹیکلی سو ہتھیار اٹھاؤ چاہیے تب لوگ اسمبلی میں بام کیا تو دکھ مطلب سوری پاکستان میں پھلس تھے تھے کنچ مسلمانوں نے جو ریولیوشنری ریبل جس کو ہم کہیں گے نا دا موسٹ امپارٹنٹ ڈیٹ واز اشفاق اللہ خان علیہ رحمہ یہ 17 وُہُر خالی ییٚلہِ ساتہٕ أمِس بِچٲرِس پھٲنٛسۍ دِژ ٹھیٖک اور اشفاق اللہ خان کیا ہی واز اے ریولیوشنری نیشنلسٹ ریمبر دس پرسن اگر کانٛہہ کرنا سوال کہ مسلمانوں میں ریولیوشنری پرسن کون تھا سُہ کُس اوس اشفاق اللہ خان کلوز ایسوسیٹ آف رام پرساد بسمل تہِ چھُ اکھ امپارٹنٹ فگر آسان انڈین فریڈم سٹرگلس منٛز یہِ اوس زیادٕ مطلب کلوز فرینڈ تٔمِس موٗجوٗد تتہِ پارٹِسِپیٹڈ ان دا کپوری ٹرین ایکشن آن 9 اگست 1925 یہ مطلب یہ اشفاق اللہ خان چھُ زیادٕ مشہوٗر گوٚمُت کتھ منٛز کپوری ٹرین انسیڈنٹس منٛز یعنی یۄس ٹرین ٹھیٖک اور یِمو کوٚر أتھۍ پٮ۪ٹھ حملہٕ بسمل یا اشفاق اللہ خان یِمو کوٚر تتھ اٹیک تِم پونٛسہٕ وونٛسہٕ کٔڑِتھ دوٚپُکھ یِم لگن تتھ آزٲدی منٛز لگن یہِ بکار مطلب اتھ چھُ لگان تحریٖک چلاونس منٛز چھِ لگان پونٛسہٕ وونٛسہٕ اور دوٚپُکھ تمہِ ساتہٕ انڈین فریڈم فایٹٲرٕز چھِ تِمن کرو سپورٹ تَوے ییٚمہِ ساتہٕ پتہٕ یہِ مطلب روٚٹُکھ اسی لیے ہی واز ایگزیکیوٹڈ آن 19 ڈیسمبر 1927 ریمبر ییٚمہِ ساتہٕ أمِس پھٲنٛس دِژٕکھ 1920 later on next year in 1928 Bhagat Singh founded a movement that is known as HSRA Hindustan Socialist Republican Party یۄس چھِ نا HSRA Association Hindustan Socialist Republican Association یۄس چھِ سۄ بنو next year کٔر بھگت سنگھ یعنی تِکیازِ مےٚ چھُ یہِ وَنُن ییٚتٮ۪ن he was a revolutionary but he was executed in 1927 اَمہِ پتہٕ بیٛاکھ اکھ revolutionary person ییٚمِس وَنان چھِ بھگت سنگھ اور تٔمۍ سُنٛد رایِس چھُ گژھان کر 1920 تِکیازِ سُہ چھُ بناوان 1920 یَس منٛز اکھ movement that is known as HSRA Hindustan Socialist Republican Association اور پتہٕ آو بھگت سنگھ آو کرنہٕ 1931 منٛز آو پتہٕ بھگت سنگھ کیا کرنہٕ أمِس تہِ پھٲنٛس دِنہٕ ٹھیٖک تو revolutionaries میں اشفاق اللہ خان جیسا ہوتا ہے اسی طریقے سے revolutionary person میں کون ہوتا ہے بھگت سنگھ تو اشفاق اللہ خان کے بعد another the most important figure that is Khan Abdul Ghaffar Khan ناو چھُ بوٗزمُت تۄہہِ یہِ چھُ یاد تھاوُن ٹھیٖک اگر تُہۍ یِم ناو یاد تھٲیِو پتہٕ بنٲیِو اتھ پٮ۪ٹھ کُنہِ ساتہٕ اکھ کاپی سیوٚد تۄہہِ ترِوٕ فکر کہ ہندوستان کی آزادی میں کن کن بہادری نے کیا شہادت دی خان عبد الغفار خان چھُ زامُت گوٚمُت 1890 منٛز میجر لیڈر فرام دا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر یعنی جو آج کا جو مطلب یتھ پاکستان سائڈ ونان کیونکہ اس وقت بر صغیر ایک تھا ٹھیک ییٚمہِ ساتہٕ یور گاندھی جی اوس نا یہِ اوس گاندھی جی سپورٹر ٹھیک ہی واز دا سپورٹر آف گاندھی جی اور یپٲرۍ اوس گاندھی جی مطلب موومنٹ چلاوان اور یہ اوس زیادٕ کوٗشش کران جو نارتھ فرنٹیئر ہے ٹھیک نارتھ ویسٹ فرنٹیئر یُس اوس یعنی پاکستان سائڈ تتھ منٛز اوس امپارٹنٹ رول ادا کران تور بیدٲری منٛز کُس خان عبد الغفار خان ٹھیک فاؤنڈر دا أمۍ تہِ بنوو اکھ موومنٹ جیسے سبھاش چندر بوس نے اپنی ایک موومنٹ بنائی تھی نا اپنی ایک آرمی بنائی تھی خان عبد الغفار خان بنو پانی ایک آرمی یعنی سو آرمی جو کمن سے لڑے انگریزن سے اور وہ آرمی جو تھی نا خدائی خدمتگار موومنٹ ان کا نام یعنی خدائی خدمتگار موومنٹ ایسی تھی کہ خدائی یعنی رضائی الہی کے لیے اس میں آ جاؤ اور انگریزوں سے لڑو پونس کران اپس خدائی خدمتگار یعنی کام کران خدا سے رضا خاطر تو یہ خدائی خدمتگار موومنٹ کس نے بنائی تھی خان عبد الغفار خان ہے پاپولرلی نون ایز ہی از کنسیڈرڈ دا فرنٹیئر آف گاندھی
تمس تک ہی واز ا سٹرکٹ سپورٹر آف دا گاندھی جی ٹھیک توے ونان کیا فرنٹیئر گاندھی ٹھیک ورک کلوزلی ود گاندھی اینڈ دا کانگریس یہ کانگریس سے جڑت بیس کس گاندھی جی ٹھیک پرموٹ نان وائلنس یہ نان وائلنس ونان آزادی انو مگر نان وائلنس طریقے یعنی اہمسا کرو نا بلکہ اہمسا کے راستے پر ہم چلے گی جو گاندھی جی کی آئیڈیالوجی تھی ٹھیک ڈسپلن سوشل ریفارم اینڈ ریسسٹنس ٹو برٹش رول تو اشفاق اللہ خان کے بعد آپ نے کون سا یاد رکھا خان عبدالغفار خان نا کمز ٹو دا نیکسٹ دیٹ از another movement مجلس احرار اسلام مجلس احرار اسلام اور گوٚو یہ 1929 مز آئی لانچ کر 1929 مز آئی لانچ کر کس مجلس احرار اسلام نیشنلسٹ مسلم پولیٹیکل آرگنائزیشن تھی یہ بھی ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن تھی ٹھیک یمو کیا اپوزڈ برٹش کالونیل رول اور اس کے ساتھ سپورٹڈ اینٹی کالونیل موبلائزیشن اپوزڈ دا مسلم لیگلز ڈیمانڈ فار پاکستان جس طریقے سے غلام آزاد نہیں چاہتا تھا کہ پارٹیشن ہو مجلس احرار اسلام جو تھی موومنٹ یم تہ یژھان کہ پارٹیشن گوٚژھ نہٕ گژھُن توے کوٚر یمو کیا اپوز کن کا ڈیمانڈ فار پاکستان اور سپورٹڈ اے یونائٹڈ انڈیا یم تہ یژھان سپورٹ کرتا یونائٹڈ انڈیا تو اس کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں وچھا گوٚبُر دیٹ از سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ سول ڈس اوبیڈینس ٹھیک ہے یہ کیا سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ اصل میں لانچ کی ہے گاندھی جی نے این سی ایم کے بعد ریمبر این سی ایم کے بعد جو موومنٹ لانچ کیا گاندھی جی نے وہ کیا ہے سی ڈی ایم سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ لیکن سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ میں ہمیں دیکھنا ہے مسلمانوں کا کیا کردار ہے اس لیے جب سی ڈی ایم کو لانچ کیا ہے گاندھی جی نے اس میں مولانا ابوالکلام آزاد نے ساتھ دیا اس میں مولانا حسین احمد مدنی نے ساتھ دیا اسی طریقے سے ڈاکٹر مختار احمد انصاری ٹھیک منی لوکل ایکٹیوسٹ اینڈ والنٹیئرز یعنی سی ڈی ایم نے بھی امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے پارٹیسپیٹ کیا ہے کہ لوگوں نے مسلمانوں نے ٹھیک اس کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور ایک آرگنائزیشن بنائی گئی تھی دیٹ از مومن کانفرنس دیٹ از مومن کانفرنس ریزر سوشل اینڈ اکنامک کنسرنز آف ورکنگ کلاس سپورٹنگ نیشنلسٹ پالیٹکس یہ بھی ایک ایسی موومنٹ تھی جس میں نیشنلسٹ پالیٹکس جو تھی یعنی آزادی کے لیے جو لڑ رہے تھے مسلم کانفرنس نے مومن کانفرنس نے بھی کیا ساتھ دیا اگر امپورٹنٹ مسلم نیشنلسٹ کی اگر ہم بات کریں گے ڈاکٹر محمد انصاری یہ بھی ایک امپورٹنٹ نیشنلسٹ اس وقت تھے سیف الدین یہ بھی امپورٹنٹ تھا رفیع احمد کدوائی علیہ رحمہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ فگر ہے اسی طریقے سے بدر الدین طیب جی یہ بھی امپورٹنٹ ہے تو یہ مزید کچھ پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے کس میں فریڈم اسٹرگل میں اس کے بعد اب تھوڑا بہت ہم اس پر بات کریں گے کیا تحریک آزادی میں صرف مردوں نے پارٹیسپیشن کی ہے نہیں بلکہ women also played an important role in the freedom struggle جیسے the credit goes to the بیگم حضرت محمد major leader of the 1857 جو revolt of 1857 ہے اس میں امپورٹنٹ مسوراتوں میں سے عورتوں میں سے سب سے امپورٹنٹ رول ادا کس نے کیا ہے بیگم حضرت محمد اسی طریقے سے بی اما چلیے سے بانو بیگم سپورٹنگ موومنٹ خلافت اینڈ نیشنلسٹ موبلائزیشن ٹھیک مدر آف دا علی بردرز جو ہے نا شوکت علی اور محمد علی جنہوں نے خلافت موومنٹ لانچ کی تھی تمن موج کس بی اما ٹھیک بانو بیگم یعنی ونان ام نے امپورٹنٹ رول ادا کورمت اسی طریقے سے ارونا آصف علی ارونا واز آلسو اس نے امپورٹنٹ امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے کووڈ انڈیا موومنٹ میں گاندھی جی کووڈ انڈیا موومنٹ کا میجر کووڈ انڈیا فگر ہسبینڈ آصف علی واز اے پرومیننٹ مسلم نیشنلسٹ لیڈر تو ان یہ کچھ عورتوں میں تھے جنہوں نے امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے اس میں انڈین فریڈم اسٹرگل میں اس کے بعد نیکسٹ دیٹ از کووڈ انڈیا موومنٹ حالانکہ کووڈ انڈیا موومنٹ جو ہے نا کووڈ انڈیا موومنٹ 1942 میں گاندھی جی لانچ کرتا ہے ریمبر گاندھی جی گاندھی جی موومنٹ لانچ کرمت این سی ایم پاکس کرن سی ڈی ایم اور گاندھی جی نے لاسٹ موومنٹ جو لانچ کی تھی وہ تھی کووڈ انڈیا کیا تھی کووڈ انڈیا موومنٹ اس میں اس نے ڈائریکٹ سلوگن دیا تھا ڈو اور ڈائی کرو یا مرو ٹھیک اور آزادی حاصل مگر اس میں اس کووڈ انڈیا میں ہم دیکھیں گے مسلمانوں نے کیا امپورٹنٹ رول ادا کیا یا مسلمانوں نے سپورٹ کیا ہاں تو ہم دیکھتے ہیں اس میں مولانا ابوالکلام آزاد اس نے بھی امپورٹنٹ رول ادا کیا تھا کووڈ انڈیا موومنٹ میں اور آصف علی اس نے بھی امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے ٹھیک آپ کو یہ مینشن اس کے بعد انڈین نیشنل آرمی جو بنو انڈین نیشنل آرمی آئی این اے جس سال میں کووڈ انڈیا لانچ ہوئی اسی سال میں آئی این اے انڈین نیشنل آرمی کو بنایا گیا بھائی سبھاش چندر بوس ٹھیک اور اس انڈین نیشنل آرمی میں ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ جو ممبرس تھے اس کووڈ انڈیا موومنٹ کے بعد انڈین نیشنل آرمی میں شاہنواز خان ٹھیک ہی واز اے سینئر آئی این اے آفیسر اینڈ کمانڈر ٹھیک جتنے سے پوچھا کہ مسلمانوں جو ہندو لوگوں نے موومنٹ لانچ کی تھی اس نے بھی امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے کہ لوگوں نے مسلمانوں نے اسی طریقے سے عابد حسن صفرانی آئی این اے آفیسر اینڈ کلوز ایسوسیٹ آف بوس مطلب وہ سبھاش چندر بوس اسی طریقے سے حبیب الرحمان ہی واز آلسو آئی این اے آفیسر ایسوسیٹ ود دی بوسز فائنل پیریڈ ٹھیک تو یہ چیز پوچھیں کہ جب آئی این اے انڈین نیشنل آرمی کو لانچ کیا گیا ہے اس وقت بھی مسلمانوں نے امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے تو فائنل فیز میں ہم لاسٹ میں دیکھتے ہیں کہ وجود ایم سی طور فکر کہ آزادی خاطر کتیا لک تو کتیا موومنٹس لانچ حالانکہ فی الحال نے صرف پرٹیکولر مسلمانوں کی بات کی جب ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے اس وقت اوور آل کون سی موومنٹ لانچ کی ہندو میں سے سکھ میں سے مسلم میں سے تم سب فکر کہ آزادی مز کتیا امپورٹنٹ رول ادا کرو تو انگریز کیازِ گئی مجبور کہ تمو دس کیا آزادی ٹھیک اور فائنل لاسٹ کے جو ہے 1945 سے 1947 جن پر مجبور کیونکہ اس وقت دنیا میں ورلڈ وار چل رہا تھا سیکنڈ ورلڈ وار سیکنڈ یہ نیبر اس دنیا چلا تو اس کو ختم کر 1945 میں 1939 میں ورلڈ وار سیکنڈ سٹارٹ ہوا اور 1945 میں ورلڈ وار کیا ختم اس لیے یہ مس سٹے بھی یہ مس کمزور گئی جو برٹشرز ہے نا یہ مس تھوڑی ڈیفیکلٹ یہ مس یوں تہ مگر تھک بھی
تمہیں موجود مطلب یہ پان کمزور گئی اسی لیے انہوں نے چاہا کہ وہیں پہ آزادی دی تکیازِ یور وچھان کہ یم تہ بیدار گٔمٕتۍ ٹھیٖک اور یم بیدار ییٚلہِ یور یم بیدار گٔے یم مانن نہٕ وۄنۍ آزادی بغٲر کینٛہہ اسی لیے انہوں نے کیا کیا اینڈ آف ورلڈ وار گوٚو 1947 INA یُس چھُ یہِ تہِ اوس اکھ سٹرانگ موومنٹ بنیومُت the British faced growing political pressure یمن آو کُس پریشر پولیٹیکل پریشر اور فائنلی انہوں نے پھر ایک کیبنٹ مشن پلان بنایا تم آئی یور مطلب یہ کیبنٹ مشن یہ مطلب تھی کرو ڈسائڈ آزادی ٹھیک لیکن یمو یژھو اَمہِ ساتہٕ مطلب دِژ یمو پنٕنۍ کینٛہہ سجیشن پارٹیشن رِگاڈنگ چھا یہِ کروا نہ کروا لیکن اتھ گئی نہ گئی قومی رٲض نہ گئی مسلمانٕے رٲض چھا ٹھیک یعنی یُس کیبنٹ مشن اوس یہِ گوٚو 1947 منٛز فیل پتہٕ اور اس کے بعد فائنلی ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ ڈائریکٹ ایکشن ڈے چھُ علی محمد جناح اکہِ طرفہٕ لانچ کران حالت گئی واریاہ خراب تیز گئی حالت خراب فائنلی ہندوستان کو یعنی انہوں نے انگریزوں نے کہا کہ نہیں بس اب ہو گیا اس کے بعد مطلب اس سے مزید ٹھیک أسۍ ہٮ۪کو نہٕ حکومت کٔرِتھ کینٛہہ تہٕ فائنلی 1947 منٛز چھِ گوٚمُت کیٛاہ دِوان آزٲدی ٹھیک اور برٹش رول اینڈڈ آن 15 اگست 1947 اور 15 اگست 1947 منٛز چھُ ہندوستانس کیٛاہ مِلان آزٲدی لیکن یۄس یہِ آزٲدی آے انڈیپینڈنس کیم ود the partition ٹھیک اینڈ انارمیس ہیومن سفرنگ ہندوستان آزاد ہوا لیکن پارٹیشن کے ساتھ أکِس ملکس گٔے زٕ مُلک ٹھیک وہ پاکستان بنا یہ ہندوستان بنا اسی لیے اب دورانس منٛز چھُ واریاہ ہیومن سفرنگ گژھان تو اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کیا کیا پڑھا ہے اگر آپ ایک نظر یہاں پر رکھو گے کہ ٹیپو سلطان سید احمد بریلی بہادر شاہ ظفر بیگم حضرت محمد احمد اللہ شاہ بخت خان سر سید احمد خان سید امیر علی مولانا آزاد محمود حسن عبید اللہ سندھی محمد علی جوہر اشفاق اللہ خان عبدالغفار خان حسین احمد مدنی شاہ نواز شاہ طریقہ پسند ٹھیک اسی طرح سے اگر موومنٹس میں ہم دیکھیں گے فرائضی موومنٹ آل انڈیا مسلم لیگ سلیکریٹر موومنٹ خلافت موومنٹ جمعیت علماء ہند نان کوآپریشن موومنٹ جامعہ ملیہ اسلامیہ خدائی خدمت گاہ مجلس احرار اسلام سول ڈیسوبیڈینس موومنٹ موومنٹ کانفرنس کوئٹ انڈیا موومنٹ انڈین نیشنل آرمی اور کنکلوژن میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا آج کا جو لیکچر تھا فریڈم اسٹرگل پر اور اس کو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا ٹیپو سلطان تو کنکلوژن میں ہم ٹیپو سلطان سے لاسٹ کہ ٹیپو سلطان سے کتنے لوگ مسلمانوں نے یعنی قربانیاں دی اور اس فریڈم اسٹرگل میں حصہ لیا ہے اور فائنلی لاسٹ میں مجبور ہوتا ہے جو انگریز لوگ ہوتے ہیں وہ ہندوستان کو پھر لاسٹ میں کیا انڈیپینڈنس یعنی آزادی دیتے ہیں ٹھیک 15 اگست 1947 یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک